السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے حفاظت حدیث۔ حفاظت حدیث سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے یہاں ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں لیے ہیں، یعنی جس طرح اللہ رب العالمین نے قیامت تک قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث کو بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ حدیث نبوی کی حفاظت کے سلسلہ میں مسلمانوں نے جو ذرائع اختیار کیے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 کتابت، نمبر 2 حفظ، نمبر 3 تعامل امت، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری احادیث دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ کتابت حدیث سے کیا مراد ہے؟ کتابت حدیث سے مراد حدیث کا لکھنا۔ حدیث کے لکھنے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہی ہو گیا تھا، اور ایک قابل اعتبار ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا جا چکا تھا۔ بعض احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئی، اور بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھی اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کی صحت کی تصدیق کروائی۔ ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے لوگوں کو منع فرمایا تھا۔ اس کی چند ایک وجوہات تھیں۔ ایک تو لوگوں میں عام لکھنے کا رواج نہیں تھا، دوسرا چونکہ قرآن مجید بھی نازل ہو رہا تھا تو اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر صحابہ اکرام کو احادیث لکھنے سے منع کر دیا۔ پھر ایسا تھا کہ لکھائی کے لیے میٹیریل عام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواد کو قرآن کی لکھائی کے لیے مختص رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر اس لیے بھی احادیث لکھنے سے منع فرما دیا کہ کہیں لوگ صرف لکھنے کی طرف ہی نہ لگ جائیں اور یاد کرنے، حدیث کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ لیکن بعد میں جب یہ صورتحال تبدیل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے ہر فرمان اور ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ دیگر صحابہ اکرام نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ اس نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی تو آپ نے فرمایا، اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے اقوال اور فرامین لکھنے کی عام اجازت دے دی تھی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ احادیث کو لکھنے کا باقاعدہ آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہو گیا تھا، اور کافی صحیفہ اور احادیث جو ہیں وہ ریٹن فارم میں آ گئی تھیں۔ ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے کتاب الصدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ زکوٰۃ سے متعلق شریعت کے احکام باقاعدہ املا کروائے۔ اس دستاویز کو کتاب الصدقہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الصدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ابھی اپنے گورنروں کو نہیں بھیج پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اسے اپنی تلوار کے ساتھ منسلک رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی ساری احادیث لکھی ہوئی تھیں، جن میں غلاموں اور قیدیوں کے آزاد کرنے کے احکام، اونٹوں کی زکوٰۃ اور حرم مدینہ وغیرہ کے مسائل تھے۔
یہ مسائل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لکھوائے اور حضرت علی اس کو اپنے نیام میں رکھتے تھے۔ یہ احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بھی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے صحیفہ صحیحہ۔ یہ صحیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام ابن منبع نے مرتب کیا۔ حضرت حمام ابن منبع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد محترم کی تمام روایات کو قلم بند کر دیا۔ یہ نسخہ اب مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اس میں 138 روایات ہیں اور اسے حال ہی میں ڈاکٹر حمید اللہ کے ذریعے طبع کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس صحیفہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو بھی ان کے شاگرد وہب بن منبع نے تحریری طور پر مرتب کیا۔ یہ مجموعہ مناسک حج اور خطبہ حجۃ الوداع پر مشتمل تھا۔ محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث لکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کافی ساری احادیث لکھی ہوئی تھی اور وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے یہ تمام احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنی ہیں، لکھی ہیں، اور میں نے ان احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا ہے، یعنی ان احادیث پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھی جانے والی احادیث کا ایک مجموعہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مجموعہ سمرہ بن جندب نے مرتب کیا اور ان کے بیٹے کو وراثت میں ملا۔ یہ روایات کے ایک بہت بڑے ذخیرے پر مشتمل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو احادیث لکھوایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے عبد الرحمن نے ایک کتاب دکھائی جس کے بارے میں انہوں نے حلف اٹھا کر بتایا کہ ان کے والد محترم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی لکھا تھا۔ عہد نبوی اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی موجودگی میں احادیث کی اتنی بڑی تعداد کا معرض تحریر میں آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی لکھی گئی۔ احادیث کے مجموعہ کو البتہ بڑی احتیاط کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ صحابہ اکرام احادیث حاصل کرنے اور پھر اسے آگے بیان کرنے میں بہت ہی محتاط تھے۔ حدیث بیان کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جھوٹی بات جانتے بوجھتے میری طرف منسوب کی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس فرمان کی موجودگی میں صحابہ احادیث کے بارے میں بہت ہی محتاط ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں، کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ مہیا کرے گا اگر میں وہ بات کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں حدیث روایت کروں تو مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھ پر آسمان پھٹ جائے، بنسبت اس کے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ کئی ایک صحابہ اکرام حدیث بیان کرنے سے اس لیے گریز کیا کرتے تھے کہ کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ حدیث کے بیان اور اسے قبول کرنے کے بارے میں صحابہ اکرام کی کمال احتیاط کے ساتھ احادیث کے ساتھ ان کی محبت اور انہیں اکٹھا کرنے میں ان کے شوق نے بھی عہد نبوی میں احادیث مرتب کرنے تدوین کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کتابت حدیث کے بعد دوسرا سورس، دوسرا ذریعہ حدیث کی حفاظت کا ہمارے پاس ہے حفظ۔ اللہ رب العالمین نے عربوں کو کمال کا حافظہ عطا کیا تھا اور ان کی اس حافظہ سے کام لیتے ہوئے دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کا اللہ نے ان کی حافظہ سے کام لیا۔ صحابہ اکرام جو بھی فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے فوراً ہی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قول یا اپنی حدیث صحابہ اکرام کو خود اپنی نگرانی میں یاد کروایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام آگے اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ یاد کرواتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حفظ کرنے، لرن بائی ہارٹ، زبانی یاد کرنے کے ذریعے احادیث آگے پروموٹ ہوتی گئیں اور یوں حدیث کی حفاظت کا یہ ایک ذریعہ بنا۔
تیسرا سورس، تیسرا ذریعہ حفاظت حدیث کا ہمارے پاس ہے تعامل امت۔ تعامل امت سے کیا مراد ہے یا تعامل صحابہ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ اکرام گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا فی الفور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور پھر اس پر عمل نہ کرتے۔ صحابہ اکرام کا اور پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، بزرگان دین کا احادیث پر عمل کرنا حدیث کو پروموٹ کرنے، حدیث کی حفاظت کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ نسل در نسل عمل کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتی چلی گئی اور یوں محفوظ ہوتی چلی گئی۔ پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پھیل جانا دراصل تعامل امت کی وجہ سے ہے۔ صحابہ اکرام کا جیسے پیچھے آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، آپ کی ہر حدیث اور آپ کی ہر قول پر سر تسلیم خم کر دینا، فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہی صحابہ اکرام کا مشن تھا، یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کے ہر فرمان اور ہر حکم پر عمل کیا جائے، اور صحابہ اکرام نے اپنی مبارک زندگیوں میں یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام کا یوں آپ کے فرامین پر عمل کرنا اور پھر آگے تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین اکرام کا، امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونا حفاظت حدیث کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ چوتھے نمبر پر حفاظت حدیث کا ذریعہ ہمارے پاس ہے احادیث پر عمل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری احادیث دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرہ کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دوسروں تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ کے ہر فرمان کو آگے اپنے اولادوں تک اور آگے تابعین تک پہنچایا، اور تابعین نے تبع تابعین تک، تبع تابعین نے آگے مسلمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچاتے ہوئے ذمہ داری کو پورا کیا۔ امت مسلمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کے فرامین کو سنا جائے، یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس فرمان کو آگے دوسروں تک پہنچایا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کی اقوال اور آپ کی سنت یہ شریعت اسلامیہ کا دوسرا بڑا اور بنیادی ماخذ ہے۔ شریعت مطہرہ حدیث مبارکہ کے بغیر نامکمل ہے۔ قرآن مجید پہلا بڑا اور بنیادی ماخذ اور احادیث مبارکہ دوسرا بڑا اور بنیادی ماخذ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم اس وقت تک ہرگز بھی قرآن مجید پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک ہم مکمل گائیڈنس احادیث مبارکہ سے نہیں حاصل کر لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی طرح احادیث مبارکہ کو بھی قیامت تک محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث پڑھنے، سننے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔